حضرت شیخ ابو نصر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے تمام اولیاء کے بادشاہ مانے جاتے تھے۔ آپ کو ایک مقام پر لایا گیا بغداد میں، مسجد شعرازیہ میں ایک مہینہ اولیاء کی امامت کے لیے بلایا گیا تھا، اولیاء کے امام تھے۔ تو آپ کو ایک کمرہ دیا گیا، اس کمرے میں خادم آتا، خادم آ کر ہر دن آپ کو ایک روٹی دیتا تھا، ہر دن افطاری کے وقت میں ایک روٹی، بس اسی ایک روٹی میں سحری بھی ہے، اسی ایک روٹی میں افطاری بھی ہے۔ حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمت اللہ تعالی علیہ 30 دن تک وہ خادم آ کر ایک ایک روٹی کمرے میں دیتا چلا جاتا تھا۔ آپ نے ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں 30 راتوں میں 5 قرآن پاک آپ نے ختم فرمائے، اور 30 دن روزے رہے، اولیاء کی امامت فرمائی، اولیاء کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ 30 دن کے بعد جب عید کی نماز پڑھ کر آپ واپس اپنے مقام چلے گئے، خادم نے کمرہ کھول کر دیکھا، جو 30 روٹیاں اس نے کمرے کے اندر رکھی تھی وہ 30 کی 30 ایسے ہی باقی تھی، ایک روٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے ان 30 دنوں میں ایک روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ اب آپ غور کریں کہ 30 دن کے روزے ہے، اور رات میں نماز تراویح ہے، اور دن کے وقت میں دین کی تعلیم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ قوت کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت تھی، یہ روحانی طاقت تھی۔ ہم اپنے جسم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم جسم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ارے 5-6 دن ہو گئے رمضان کو، اب میرا ویٹ کم ہو رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، پیٹ اندر چلا گیا، اور میرے کاندھے جھک گئے ہیں، میں کتنا کمزور ہو گیا۔ بس جسم کو دیکھتے رہتے ہیں، جسم کی طرف نظر کرتے رہتے ہیں۔ ارے اس جسم کو مٹی میں ملنا ہے، اس کو تو فنا ہونا ہے، اس کو تو جا کر ایک دن قبر میں دفن ہونا ہے۔ باقی رہنے والی بندے کی روح ہے، اس روح کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی روح کو دیکھا روح کتنی کمزور ہو گئی ہے، کبھی روح کو دیکھا کہ روح کی طاقت کہاں چلی گئی، کبھی روح کو دیکھا کہ ہماری روح کیسے تڑپ رہی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہو رہی ہے۔ ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے عبادت کا، اس ایک مہینے میں بھی چند روزے رکھ کر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب آگے مجھ سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا، اب بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا عبادتوں سے دوری ہے، ہمیں اہمیت معلوم نہیں ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ کر، اور اس ایک روزے کے ثواب کے لیے ساری زندگی مرتے دم تک بھی روزہ رہے گا، وہ ایک روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا، ایک روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ زندگی بھر مرتے دم تک اگر سارا روزہ رکھ لیا، ایک روزہ چھوڑنے پر اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نفل روزہ، یہ تو فرض ہے، رمضان کے فرض ہے، نفل کا درجہ سب سے نچلا ہے، سب سے پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، پھر اس کے بعد نفل کا درجہ آتا ہے۔ جو نفل روزہ ہے، جو عام دنوں میں کبھی پیر یا جمعرات کو رکھتے ہیں، یہ نفل روزہ جو بندہ رکھے تو حضور فرماتے ہیں وہ زمین بھر کر سونا بھی خیرات کر دے، وہ ایک نفل روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ زمین بھر کر خیرات کر دے سونا، جب ایک نفل روزے کا یہ عالم ہے تو فرض روزے کا کیا عالم ہوگا، فرض روزے کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، اور جسم کی زکات روزہ رکھنا ہے۔ جس طرح سے زکات سے مال صاف ہوتا ہے، جسم ایک مہینہ کھا کر گندا ہو جاتا ہے، اس جسم کی گندگی کو اگر صاف کرنا ہے 30 دن کے روزے جسم کی گندگی کو صاف کرتے ہیں۔